بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اس کو شیئر کریں۔ بنی اسرائیل کے شریر لوگوں کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں، مگر افسوس اس کے باوجود انہوں نے اللہ پاک اور اس کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل کھول کر نافرمانیاں کیں، دن رات گناہوں میں لگے رہے، جس کے نتیجے میں ان پر طرح طرح کے دردناک عذاب آتے رہے۔ دوستو، اب ان عذابات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنی کفر اور سرکشی پر جمے رہے تو ان پر اللہ پاک کی نشانیاں پے در پے آنے لگیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے رب کریم، فرعون زمین میں بہت سرکشی کرنے لگ گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی وعدہ خلافی کی ہے، لہٰذا انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا اور میری قوم اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو۔ چنانچہ اللہ پاک نے طوفان بھیجا۔ ہوا یوں کہ بادل آیا، اندھیرا ہوا اور کثرت سے بارش ہونے لگی۔ قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے۔ پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا اور ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب گیا۔ یہ لوگ ہل بھی نہیں سکتے تھے، نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتے کے دن سے لے کر دوسرے ہفتے تک یعنی 7 روز وہ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر ان کے گھروں میں پانی تک نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے۔ اگر یہ مصیبت ہم سے دور ہو گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت دور ہو گئی۔ زمین میں وہ ہریالی آئی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، کھیتیاں خوب ہوئیں اور درخت خوب پھلے۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے، یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے۔ 1 مہینہ تو عافیت سے گزرا، پھر اللہ پاک نے ٹڈیاں بھیجیں جو کھیتیاں، پھل، درختوں کے پتے، مکانات کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، حتیٰ کہ لوہے کی کیلیں تک کھا گئے۔ اب قبطیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا، اس پر عہد و پیمان کیے۔ 7 دن تک پھر یہی ٹڈی کی مصیبت میں وہ لوگ مبتلا رہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی۔ کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے، انہیں دیکھ کر کہنے لگے، جی ہمیں کافی ہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ وہ ایمان نہ لائے، عہد وفا نہ کیا اور اپنے برے اعمال میں پھر سے مبتلا ہو گئے۔ 1 مہینہ پھر سے عافیت میں گزرا، پھر اللہ پاک نے قمل بھیجے۔ قمل ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل قبطیوں کے باقی رہ گئے تھے وہ سب بھی کھا لیے۔ یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا، جلد کو کاٹتا اور کھانے میں بھر جاتا۔ اگر کوئی 10 بوری گندم چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا، باقی سب کیڑے کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال، بھویں، پلکیں سب چٹ کر گئے، ان کے جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے، حتیٰ کہ ان کیڑوں نے ان کا سونا تک دشوار کر دیا تھا۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دور ہونے کی دعا فرمائیے۔ چنانچہ 7 روز یہ مصیبت بھی ان پر مسلط رہی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہو گئی، لیکن فرعونیوں نے پھر وعدہ خلافی کی اور پہلے سے زیادہ بدترین عمل شروع کر دیے۔ پھر 1 مہینہ امن میں گزرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے مینڈک بھیجے۔ یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تو اس کی مجلس میں مینڈک بھر جاتے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر اس کے منہ میں چلا جاتا۔ ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تو آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تھے تو مینڈک اوپر سوار ہو جاتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ سے عرض کی، اب کی بار تو ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی تو 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی دور ہو گئی اور 1 مہینہ عافیت سے گزرا، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑ دیا اور اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو تمام کنوؤں، نہروں،
چشموں اور دریائے نیل کا پانی، غرض کے ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ انہوں نے فرعون سے شکایت کی تو کہنے لگا، حضرت موسیٰ نے جادو سے تمہاری نظریں بند کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا، تم کس نظر بندی کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا، قبطی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی لیں۔ لیکن ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل پانی نکالتے، پانی ہی نکلتا۔ تو وہ پانی ہی نکلتا۔ قبطی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون بن گیا۔ یہ دیکھ کر فرعونی عورتیں کہنے لگیں، تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے۔ مگر جب تک وہ پانی اسرائیلی عورت کے منہ میں رہا وہ پانی رہا، جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا تو وہ خون بن گیا۔ فرعون خود پیاس سے بے چین ہوا تو اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی اور وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون بن گئی۔ 7 روز تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کو نہ ملی۔ تو پھر حضرت موسیٰ سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی، یہ مصیبت بھی دور ہو گئی، مگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ استغفر اللہ۔